لیکن مفتی صاحب جب ہم بات کرتے ہیں اس وقت کی، اب تو یہ اگر ہم تحریک پاکستان کا ذکر کریں اور آج بھی جب ہم تحریک پاکستان چلی، تحریک پاکستان کامیاب ہوئی، قیام پاکستان ہوا، 14 اگست کو آزادی ملی، 14 اگست 1947 سے لے کر 2024 14 اگست میں ہم بیٹھے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اگر جیسے اعجاز الحق صاحب نے ذکر کیا ہے ان مختلف وقتوں میں جب قیام پاکستان جو اثار کا جذبہ جس کا انہوں نے ذکر کیا کہ وہ کوئی یہ سوچتا ہی نہیں تھا کہ اگر دوست نے کہا جی آپ پشاور چلے جائیں تو چلے گئے ہیں، آج کوئی جا کے دکھائے، آج تو ساتھ ایک اگر فٹ آپ کو جگہ لینی پڑ جائے تو وہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ دیکھیں جی، یہ بہت بڑا جذبہ تھا قربانی کا، اور اسی لیے تو پھر پاکستان بنا نا۔ لوگوں نے اس نعرے کے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، پروفیسر اصغر سودائی ہیں، وہ بھی گارڈن پشاور سے تعلق تھا ان کا، اور ان کی نظم تھی پوری، یہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ ان کا نام جناب بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے اس نعرے کو ایجاد کیا۔ تو بات یہ ہے کہ پاکستان بننے کے لیے طبقات نے، سیاستدانوں نے، علماء کا اگر ہم نام نہ لیں تو بڑی زیادتی ہوگی، ہم مفتی آن لائن میں بیٹھے ہیں، شروع میں آپ نے بات کی، اس میں پیر آف مانکی شریف، پیر جماعت علی شاہ صاحب، ٹھیک ہے، ایسے ہی مولانا شبیر احمد عثمانی، ٹھیک ہے، اور مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ، تمام علماء نے اس وقت میں قائد اعظم کا ساتھ دیا اور فتویٰ دیا کہ سارے لوگ مسلم لیگ کو ووٹ دیں۔ ایون یہ تک اعلان کیا گیا تو مسلم لیگ میں ہاں جی، یہ تک اعلان کیا گیا کہ اگر برفرض جناح جو ہے وہ اگر مطالبہ پاکستان سے دستبردار بھی ہوگا جو تب بھی ہم پاکستان بنا کے ہی دم لیں گے۔ یہ ایسے علماء کی طرف سے مذہبی حلقوں کے اعلان کیا گیا، سب نے مل کے ساتھ دیا، پاکستان بن گیا۔ لیکن پاکستان بننے کے بعد پاکستان بنانے والے لوگ جو ہے وہ پیچھے چلے گئے، اور ایک خاص طبقہ ہمارا جو ہے انہوں نے آ کے اس کی حکومت پہ، حکمرانی پہ جو ہے وہ قبضہ کر لیا، اور اب تک ہم 70-75 سالوں میں کہاں کھڑے ہیں؟ ابھی ہمارا دنیا میں انصاف فراہم کرنے میں کتنواں نمبر ہے؟ ہم دنیا میں معاشی اعتبار سے کتنویں نمبر پہ ہیں؟ ہمارے بعد جو ہے جو ملک جو ہے وہ آزاد ہوئے وہ ہم سے کتنے آگے نکل گئے؟ ہر شخص کو اس کا جو ہے وہ حساب بالکل دینا پڑے گا، اللہ کے ہاں بھی اور دنیا میں بھی۔ آپ دیکھیں جسے بار کہا ہے کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی جو ہے وہ حکمران ہے، نگہبان ہے، اور اس کو اپنی حکمرانی کا جو ہے وہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ 47 سے لے کے 2024 تک جتنے لوگ بھی حکمران رہے وہ سب اس بات کے جواب دیے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو، وہ پاکستان جو قائد اور قائد کے رفقا نے، جو اس دور کے جو بانیان ہیں پاکستان کے، انہوں نے جو اس کے بارے میں سوچا تھا اس تک کیوں نہیں پہنچنے دیا؟ پاکستان میں آج وہ جو ہم نے جو ہے وہ مسلم امہ کا ہم نے لیڈر بننا تھا، وہ ہمیں آج تک کیوں نہیں بن سکے؟ ہم معاشی اعتبار سے اتنا پیچھے کیوں ہیں؟ ہم پیچھے کیوں ہیں؟ مسلم امہ کا لیڈر بننا تھا، ہم اتنا پیچھے کیوں ہیں؟ اعجاز الحق صاحب، جو جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جب آپ کا بچپن تھا تو یہ کہانیاں اور قصے سننے کو ملتے تھے، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ ہم اس کو اگلی نسل میں منتقل نہیں کر پائے ہیں اس تمام چیزوں کو، تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعتاً یہ بھی ایک بڑی خامی رہ گئی ہے؟ اور دوسرا ساتھ ہی ساتھ مسلم امہ کی اگر پاکستان نے قیادت کرنی ہے اور ایک مضبوط قلعہ پاکستان کو کہا جاتا ہے، تو کون سی چیز رکاوٹ ہے ہمارے راستے میں؟ حکمران تو پاکستان کی رہے ہیں نا، اپنے لوگ ہی سب کے سب حکمران رہے ہیں۔ بددیانتی، بدنیتی، لالچ، یہ چیزیں ہیں جس نے ہمیں کمزور کر دیا ہے کہ شارٹ کٹ لگانے کے ہم ماہر ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد جو ہے وہ ہم پیسہ بھی کما لیں اور عہدے بھی حاصل کر لیں، چاہے وہ سیدھی انگلی سے چاہے وہ ٹیڑھی انگلی سے۔ یہ ہماری کمزوری ہے۔ ایک وقت تھا کہ پوری امت مسلمہ ہماری طرف دیکھتی تھی، کوئی زیادہ دیر کی بات نہیں ہے۔ یہ ایک وقت تھا جب ہم نے ایک جہاد کا جذبہ ہمارے اندر ہوتا تھا، پھر ایک وقت یہ بھی آ گیا کہ آپ نے پھر اپنے اسلامی قانونوں کو پیچھے کرنا شروع کر دیا، جہاد جو ہے اس کو اپنے نصاب سے نکالنا شروع کر دیا۔ اور یہ میں تو ابھی آپ یہاں بیٹھ کر وہ حضرت ابھی سنا رہے تھے، آیت پڑھ کر انہوں نے سنائی، میں تو ہمیشہ اس بات پہ پریشان ہوتا ہوں کہ ہم 25 کروڑ عوام ہیں، اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی پڑ رہی ہے۔ یہ ملک جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا تھا، یہ کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آج ایک ہفتے میں 5 مجھے دعوت نامے آتے ہیں کہ یہ ختم نبوت کانفرنس فلانی مسجد میں ہو رہی ہے، فلانے ہال میں ہو رہی ہے، فلانی جگہ ہو رہی ہے، لاہور میں ہو رہی ہے، پشاور میں ہو رہی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آج ہمیں ختم نبوت کے لیے جدوجہد کرنی پڑ رہی ہے کہ اس کا تحفظ کرنا پڑ رہا ہے؟ کون ہے وہ لوگ
جو یہ انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے اندر, اور کون ہے وہ لوگ جو آج ہمیں ہمارے جو مقاصد ہیں, جس کو قائد اعظم نے کہا کہ یہ ہماری شہرک ہے, آج اس کو ہم پس پشت پہ ڈال کر اور آگے جو دوستی کا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. آج کون لوگ ہیں جو ابراہیم اکارڈ کا حصہ بنا کر ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لو؟ کون ہے وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں غزہ کے مسلمانوں کو, شہیدوں کو بھول جاؤ؟ تو یہ ہماری کمزوریاں ہیں آپ کہ تمام مسلم امہ کی میں بات کر رہا ہوں کہ ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوئی, اور جب اپنی اپنی پڑی ہے تو سب کی اپنی اپنی باری بھی آئے گی, کیونکہ اچھا اتحاد سب کی میں برکت اجاز ہے. الحق اور صاحب, امت جیسے آپ نے مسئلہ کشمیر کا ذکر کر دیا, فلسطین کا ذکر کر دیا, تحریک ختم نبوت یا تحفظ ختم نبوت کا ذکر آپ نے فرما دیا, اس میں پھر سیاسی قیادت آپ کو کہاں پر نظر آتی ہے؟ چونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں آپریٹ تو ہوتی ہیں پارلیمنٹ سے, تو پارلیمنٹ میں کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو حکومت میں نہ رہی ہو. کیا پھر یہ سیاسی صفوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو انجانے میں یا جان بوجھ کر عوام کو اندھیرے میں رکھتے ہیں یا گمراہ کرتے ہیں اور وہ تمام چیزیں کرتے ہیں جو نظریہ پاکستان سے اور قیام پاکستان کی جو تحریک ہے اس سے متصادم ہے؟ بالکل متصادم ہے, میں تو سمجھتا ہوں بالکل متصادم ہے. دیکھیں نا, سیاسی قیادت کہاں لگی ہوئی ہے؟ وہ پہلے بجلی بنانے میں چوری کرتے رہے, اب بجلی کو بچانے میں چوری کر رہے ہیں. یعنی کہ آج قوم کو اس حال میں چھوڑ دیا ہے تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے کہ بھئی کیوں آپ نے 40,000 میگا واٹ لگایا جب ہماری ڈیمانڈ ہی 29,000 یا 25,000 میگا واٹ تھی. کیوں ہم نے وہ معاہدے کیے جس معاہدوں کے اندر ہمیں وہ کیپیسٹی پیمنٹ دینی پڑ رہی ہے؟ کیونکہ ہمارے جتنے بھی حکمران آئے کوئی اپنے پیٹ پہ پتھر باندھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتا ہے قوم کی پیٹ پہ پتھر باندھو. جب جنگ خندق ہو رہی تھی, اب مجھے یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں, آپ کے پاس زیادہ عالم بیٹھے ہوئے ہیں, تو پہلے دیکھا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھے تھے جب سب نے ایک پتھر باندھا ہوا تھا اپنے پیٹ کے اوپر. تو جب تک آپ کی لیڈرشپ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی, جب تک آپ کی لیڈرشپ اپنے اثاثے پاکستان میں لانے کے لیے تیار نہیں ہوگی, جب تک جینے مرنے کے لیے آپ کی لیڈرشپ وہ علاج کروانے کے لیے پاکستان کی محتاج نہیں ہوگی, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایز اے نیشن آگے پروگریس نہیں کر سکتے. یا پھر ایسی ریولوشن لانی چاہیے یہاں پہ جہاں پہ کہ عوام جو ہے وہ صحیح سمت میں سمجھ کر, اور پاکستان اس کا مکمل نہیں ہو سکتا اس وقت, اچھا کیونکہ ہم تو اجاز الحق صاحب, معاشی قطع طور کلامی پہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہر چیز سے ہم کمزوری کی طرف جا رہے ہیں. اجازت صاحب قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا. دیکھیں ایک سیاسی تحریک, اگر ہم قیام پاکستان کا ذکر کرتے ہیں, تحریک پاکستان کا, اس میں ایک سیاسی قیادت تھی مسلمانوں کی جس نے سیاسی سطح کے اوپر گفتگو کے ذریعے, بات چیت کے ذریعے اپنے جو تمام مطالبات تھے وہ سامنے رکھے لوگوں کے اور منوائے, اور پاکستان کی آزادی میں اپنا اپنا کردار ادا کیا. آج پاکستان کی سیاسی قیادت کو جب آپ دیکھتے ہیں, مختلف وقتوں میں آپ پارلیمنٹ کا حصہ رہے ہیں, مختلف سیاسی شخصیات کے ساتھ آپ کو کام کرنے کا موقع ملا ہے, مختلف سیاسی جماعتوں میں آپ نے رہتے ہوئے پاکستان کی جو حکومتیں ان میں اپنا کردار ادا کیا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک ذاتی حیثیت میں اگر کوئی انسان کچھ کرنا چاہتا ہے پارلیمنٹ میں رہ کر, تو اس کے راستے میں کیا رکاوٹ ہے؟ اور جو مختلف سیاسی جماعتیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی اس سوچ کے ساتھ جو 25 کروڑ لوگوں کا یہ ملک ہے اس کو آگے بڑھانے کا کام کرتی ہیں؟ دیکھیں اب اس وقت کی قیادت اور اب کی قیادت میں اگر چھوٹا سا آپ دیکھیں نا, تو آپ دیکھیں کہ کراچی کا اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس جو ہے وہ کس نے ڈونیٹ کیا, جس کی یہ ملکیت تھی. آج کسی شخص کو کہیں گے کہ اپنا فلانا محل جو ہے, فلانا ہاؤس جو ہے وہ آپ پاکستان کو دے دیں. جنا ہاؤس جس کی آج کل بڑی بات ہو رہی ہے, ہمارے کور کمانڈر کا جو گھر ہے لاہور کا, وہ کس نے ڈونیٹ کیا پاکستان کے لیے؟ لیاقت علی خان نے یا قائد اعظم محمد علی جناح نے, جس کے پاس جو اثاثے تھے وہ یہ سمجھ کر آئے تھے کہ یہ پاکستان کے, یہ ہمارے نہیں ہیں. اور انہوں نے یہ اپنے کردار سے کر کر دکھایا کہ جب وہ گئے تو خالی ہاتھ تھے, اور ان کی فیملیز بھی جو ہے وہ اس عیاشیوں سے نہیں رہ سکیں جن عیاشیوں سے ہمارے حکمران اپنے اولاد کو چھوڑ کے جاتے ہیں, یا ان پہ اقتدار کو منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یا اپنے معاشی معاملات کو منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان ہے, اس پاکستان کے لیے ہم نے قربانی دی, اور ہمارا جو کچھ ہے اس پاکستان کا. آج تو ہمارے آنکھ کا آپریشن کرانا ہو, پیٹ میں درد ہو جائے, سر میں درد ہو جائے, تو ہم کہتے ہیں یا دبئی جائیں یا لندن جائیں. یہ میں حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ عام آدمی بیچارہ تو آج کل بجلی کا بل ہی دیتے دیتے خودکشی کر لیتا ہے, یا بچوں کی فیس دیتے دیتے اپنے آپ کو پنکھے سے لٹکا کر اپنی جان دے دیتا ہے. تو یہ جب تک یہ نہیں ہوگا کہ اکراس دا بورڈ سب کے ساتھ یکساں سلوک نہیں ہوگا,
سب کو پاکستانی بننا پڑے گا, سب کو نیت صاف کر کے آگے چلنا پڑے گا, سب کو ایک پیج پہ ہونا پڑے گا اس ملک کے لیے. اگر نہیں ہوں گے تو پھر قدرت جو ہے نا, یہ مطلب خاموشی سے اتنی دیر تک اتنا ظلم نہیں برداشت کرتی. قدرت کا پھر اپنے حرکت میں آتی ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ ہی کسی کو بھیج دیتا ہے جو ان معاملات کو سیدھا کرتا ہے. ٹھیک ہے, مفتی صاحب کو سوال کرنا چاہتے ہیں آپ سے اعجاز الحق صاحب. جی مفتی صاحب. ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو کی کہ جی پاکستان میں اثاثے ہونے چاہیے سب کے. خوشی کی بات ہے کہ ان کے والد صاحب نے ایک اشرہ جو ہے وہ پاکستان کو حکمرانی کی, ان کے اثاثے پاکستان میں ہیں سب کچھ. بجلی کے بارے میں 2-3 دفعہ انہوں نے بات کی, تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس 10 سال میں یا 12 سال میں 13 سال میں پاکستان میں کتنے جو ہے وہ ڈیم جو ہے وہ بنے تھے؟ میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا, ذرا اعجاز الحق صاحب بتائیں گے, بتانا پسند فرمائیں گے. جی اعجاز صاحب. کوئی ڈیم بنانے کی تو ضرورت اس وقت پیش آتی ہے نا جب آپ کی ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے. ایوب خان صاحب نے جو ڈیم بنائے تھے وہ پاکستان کی معیشت کو آگے لے کر چل رہے تھے, اور اس زمانے میں آپ دیکھ لیں کہ کتنی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, کتنی بجلی جاتی تھی. یہ معاملات تو اس وقت سے شروع ہوئے جب ہم نے کیپیسٹی پیمنٹ دینی شروع کی, بلکہ 1988 1990 تک بھی معاملات ٹھیک رہے. یہ 94 میں جب انہوں نے آ کر یہ آئی پی پیز کا مسئلہ کھڑا کیا تو پھر پتہ لگا. اور اس زمانے میں تو آپ دیکھیں جو زیادہ تر وقت تھا وہ جہاد افغانستان تھا, وہ جہاد کو زندہ کرنے کے لیے تھا, پاکستان کو کا وہ وقار کرنے کے لیے تھا کہ ساری مسلم امہ جو تھی OIC وہ پاکستان کو کہہ رہی تھی کہ آپ ہم سب کو جا کر اقوام متحدہ میں ریپرزینٹ کریں, جہاں پہلی دفعہ قرآن کی تلاوت ہوئی اس ہال کے اندر. یہ مقام تھا پاکستان کا اس وقت. یعنی ہر کوئی اس سے خوفزدہ تھا, خوفزدہ اس سے کہ باوقار قوم ہے, اپنے پیروں پر کھڑی ہے, کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتی. اور جب وہ آپ کو تھوڑی آرمی وہ ہماری دینے کی موجود ہے کوشش تو کرتے تھے, اسلام میں کیا پرائیویٹ جہاد کا کنسیپٹ پایا جاتا ہے؟ جب ایک ریاست کی ایک فوج موجود ہے جہاد کے لیے تو پھر کیا اسلام میں پرائیویٹ جہاد کا کنسیپٹ پایا جاتا ہے کیا؟ کون سا پرائیویٹ جہاز؟ میں سمجھا نہیں آپ کی بات. مطلب کہ یعنی جہاد ایئر فورس کے افغانستان جہاز کی کی بات بات ہوئی کہ ہمارے ہاں ابھی ہماری دہشت گردی جو تھی یہ وہی عناصر جنہوں نے جو ہے وہ اس دور میں سو کالڈ خود جہادی کہلائے, اور بعد میں پھر پاکستان اسد کے خلاف ہی جو ہے وہ جنگ شروع کر دی گئی. جیسے یہ فتنہ الخوارج کا یہ جس کا بھی- ذکر یہ بھی- یہ جو